رونا زندگی کی دلیل ہے. بولو ایڈا اوکھا جملہ تو نہیں آخیا میں پڑھی اردو سکنا مہربانی کرو جڑے بندے سمجھتے ہو بولو. رونا زندگی کی علامت ہے, رونا زندگی کی دلیل ہے, جو نہیں روتا وہ مردہ ہے. رونا زندگی کی علامت ہے, رونا زندگی کی حد سلامت رانی, یہ حد سلامت رانے. رونا زندگی کی علامت ہے, رونا زندگی کی دلیل ہے, جو نہیں روتا وہ مردہ ہے. جان بوجھ کے مشکل مصرے سے میں نے بات شروع کر دی ہے. جو نظم میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اسے سننے کے لیے سماعت کی سدرا پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تھوڑا سا اور معیار بناؤ تو میں تمہیں ایک ٹکڑا نظم کا سنا دوں. میں کہہ رہا ہوں ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں, توحید نے گریے کو ہی معیار بنایا. تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر, خالق نے تو سب کو ہی آزادار. ہاتھ جمالے کے لیے حیدری جی وہ پہ جی وہ پہ بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ہر شخص ہاں ہاں تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر, خالق نے تو سب کو ہی. چلو 4 مصرے اور پڑھتے ہیں. میچ کی دنیا میں 4 علامتیں ہیں شاہ جی. میچ کی دنیا میں 4 علامات ہیں, جمع, تفریق, ضرب, تقسیم. ضرب کوئی لفظ نہیں, ضرب, تقسیم. دیکھنا ہے ان کا علی سے کیا تعلق ہے. میں کہہ رہا ہوں جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے. بولو یار جنہوں نے جملہ سمجھ آ گیا ہے میں جتنا بہ گئے بول تو صحیح نا مل کے. واحد میدان ہے خندق کا, پوری ذمہ داری ممبر پہ قبول کر کے کہہ رہا ہوں, واحد میدان ہے خندق کا جس میں نبی نے سلمان سے مشورہ لیا ہے. میں ذکر حسین دی قسم انہاں بزرگاں دے نہ بولن دا ارمان نہیں, انہاں جواناں دے نہ بولن دا مینوں ارمان لگیا ہے. میں کہ نبی نے سلمان سے مشورہ کیا ہے. معصوم کا مشیر بھی معصوم ہوتا ہے. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں. جو بندہ نہیں سن سکتا ولایت علی اس سے کوئی بات نہیں, جو بندہ سن سکتا ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں. سلمان سے مشورہ مانگا ہے رسول نے. سلمان دشمن بہت زیادہ ہیں, دوست بہت تھوڑے ہیں, کیا کریں؟ اس نے کہا جی آپ کا تو نہیں پتا, ہمارے ہاں فارس میں, ایران میں یہ رواج ہے جب دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو, دوستوں کی تعداد کم ہو اور پتہ بھی نہ لگ رہا ہو دوستوں میں دشمن کون ہے. زندگی ہوگی, زندگی ہوگی, یہ حق سلامت رہنے. بالکل میں راضی ہو گیا, 14 کی قسم میں راضی ہو گیا. یہ حق ہے, یہ جملے دا سلام ہے تو بھائی جان جی وہ پہ مولا اس طرح نے پتاب زندہ باد, یہ ماحول زندہ باد, یہ مجمع زندہ باد. پتہ بھی نہ لگ رہا ہو دوستوں میں دشمن کون ہے. پھر ہم اپنے اور دشمنوں کے درمیان خندق کھود دیتے ہیں. اپنے اور دشمنوں کے درمیان خندق کھود دیتے ہیں تاکہ کوئی ادھر سے ادھر آئے تو پتہ چلے, ادھر سے ادھر جائے تو پتہ چلے. میرا مشورہ یہ ہے کہ خندق کھود دیں. حکم دیا نبی نے جاؤ خندق کھود دو. ایک طویل و عریض بحث ہے خندق کھودنے کی, اور یوم خندق ہی وہ دن ہے جس دن رسول نے سلمان کو عزت سے نوازا. چلو ذکر حسین دی قسم میں تہاڈی داد سن کے میں مجبور ہو گیا. 14 گواہن میرے موڈ وچ کون آئی میں یہ گل امداد شاہ جی کی بلاک کراں, لیکن ہن داد ویکھ کے میرے اندر دا ذاکر مجبور ہو گیا بھی گل کراں.
خندق کھودنے کا کام مشکل تھا. نبی نے عربوں کو حکم دیا 5-5 10-10 کی ٹولیاں بنا کے خندق کھودنا شروع کر دو. عربوں میں یہ قانون تھا کہ جب 5-7-10 بندے اکٹھے ہو جاتے تھے تو وہ کوئی کام بھی کر رہے ہوتے تھے, ساتھ شیر بھی پڑھتے تھے. شیر گوئی کا مقابلہ کرتے تھے, 10 بندے ادھر 10 ادھر 10 ادھر, ہاتھ میں کدالے پکڑ کے خندق بھی کھود رہے تھے, شاعری بھی کر رہے تھے. سلمان نے زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا. اس نے کدال زمین پہ رکھ دی اور حیرت سے دیکھنا شروع کر دیا یہ کر کیا رہے ہیں. بیچ میں سے ایک بندہ بولا, سلمان ہم عربی ہیں تو اجمی ہے, ہم زبان والے ہیں تو گونگا ہے, تجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے, جا خندق کھود, تجھے کیا پتا شیر کیا ہوتا ہے. بس شیر کیا ہوتا ہے کہا انہوں نے. بطول کے نوکر نے کدال زمین پہ رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے آہستہ سے کہا, میرے اللہ تو جانتا ہے میں کیا کیا چھوڑ کے بطول کے در پہ جھاڑو دے رہا. تو آخری حلالی بولے حیدری. میرے اللہ تو جانتا ہے نا میں کیا کیا چھوڑ کے, میرے اللہ رکھیوں بھائی, میرے اللہ تو جانتا ہے میں کیسی کیسی عزت چھوڑ کے کیا کیا چھوڑ کے بطول کے دروازے پہ جھاڑو دینے آئی ہوں. میرے اللہ اگر بطول کے در پہ میرا جھاڑو دینا پسند ہے تو مجھے شیر کہنے کی صلاحیت عطا فرما. کھڑا میں باوضو ہوں, یہ علم کی طرف ہاتھ ہے, حوالہ مانگو نہ دوں, قبر تک معاف نہ کرنا. فرما کا لفظ آیا اور بطول کے نوکر نے شیر کہنا شروع کر دیے. 1 2 4 5 ایک نشست میں کم سے کم 200 شیر کہا سلمان نے. وہ جو 10-10 کی پارٹیاں ٹولیاں بنی تھی نا, سب کو ڈر پڑ گیا. سلمان جدھر چلا گیا وہ ٹولی جیت جائے گی. کسی نے کہا سلمان و منا, سلمان ہمارا ہے. دوسری ٹولی نے کہا سلمان و منا, سلمان ہمارا ہے. تیسری ٹولی نے کہا سلمان و منا, سلمان ہمارا ہے. چوتھی ٹولی نے کہا سلمان و منا, سلمان ہمارا ہے. محمد کے کان پہ آواز گئی, فرمایا خاموش, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ سلمان سے رشتے جوڑو. السلمان و منا اہل البیت. کہتے ہاتھ دا مالک کے لیے بولے حیدری. مولا استعمال ہوں گے, آل محمد راضی ہوں گے. زندہ نعرہ جیو حیدری. 14 راضی ہوں تو 14 راضی ہوں تو جی 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 جی. او آخری حلالی حیدری. بہو جی ہو, تم اس قابل نہیں ہو کہ سلمان سے کوئی رشتہ داری بناؤ. السلمان و منا اہل البیت. سلمان تمہارا کچھ نہیں لگتا, سلمان ہمارا ہے. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. یہ جملہ میرا نہیں, جس کا جملہ ہے اسی کی روح و ثواب کے لیے ان کا نام لے رہا ہوں. سرکار علامہ اظہر سنجیدی مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ نے فرمایا, خندق کھودتے کھودتے کسی تنگ دل نے کہیں سے تنگ کھودا. کی فائدہ اس بندے نے میں جامن دا, جن مجھے آدھے جملہ سمجھ آیا تے وہ نہ بولے, ان کی فائدہ ہویا. ذکر حسین سنن دا ایک وعدہ تھوڑی ہے, کوئی لڑائی تھوڑی ہے. ذاکر تھوڑا ترلا کرے تسی بات بولو, گھروں آئے میں سنن ہوئے ترلے والی کیڑی گل. ایک بندہ آئے ہی گھروں میں سنن ہے تو ذکر حسین سنن جو ایڈی دور دوروں آئے ہو تو سنو, سمجھ آوے تے بولو. قرآن کی قسم ایک کوئی چودراہٹ نہیں پہ بندہ گھر جا کے دسے ذاکر میرے ترلے کرتا رہا ہے, میں بولے ہی نہیں. میں بہت بڑا بندہ آج ذاکر بڑی محنت کی میں آ کے کرتا رہا. انہیں نہیں بھائی جان, گل سمجھ آئے تو بلندے کو آڈا تھوڑی ہوتا ذاکر تو مجمع لا. کسی تنگ دل نے کہیں سے تنگ ہوتی. عامر ابن عبد ود گھوڑے سمیت لشکر رسول کی طرف آ گیا. اکیلا نہیں, اپنے راہوار پہ چڑھ کے لشکر رسالت کی طرف آ کے خیمہ رسول کے باہر نیزہ نصب کر کے اس نے کہا محمد تمہارے ہاں منصب ہے, جو مارا جائے وہ شہید, جو مار دے وہ غازی. بھیج کسی کو, یا غازی بنے یا شہید. تمہارے ہاں بسم اللہ منصب ہے, اسلامیات کی جنگ میں جو مارا جائے وہ شہید, جو مار دے وہ کچھ نہیں ہوتا غازی. بسم اللہ بھیج محمد کسی کو, یا غازی بنے یا شہید. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نہیں کہہ رہا, بخاری والا کہتا ہے,
صحیح غلط کا مجھے نہیں پتا، بخاری کی 3 جلد میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لہذا القلب، صحابہ کی طرف دیکھ کے نبی نے پوچھا اس کتے کے لیے کون ہے؟ میں کم و بیش 3-4 سال بعد اس جلسے سے آیا، گھر میرا اپنا ہے، بانی میں آپ جلسہ میرا اپنا ہے، بھائی مدر کو شرمندگی بھی ہے، 2-3 سال نہیں آ سکے، اس سال اس بہت زیادہ پیار نہ لگ کے بھائی جان ضرور آم لئی تو میں آ گیا تو میں مدر سمیت پیار تھا، اس بندے تو مینوں ارمان لگ سی یہ کل زبان ہوئی تو انہوں نے بولیا محمد کہہ رہا ہے من لہذا القلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کتے اور بھی تھے محمد کی نظر۔ مینوں مانا دلی پڑھ کے نبی بلایا ہائے دری، ارے ہائے دری، یہ میں بسم اللہ کرا بھائی، مولا شفا دے، مولا استو دے، ہو گئی میرے اسے دی نوکری، تساں زندہ باد، تساں میرے بچڑے زندہ باد، اے جوان زندہ باد، اے حلالی زندہ باد، مہربانی بیٹا۔ من لہذا القلب، اس کتے کے لیے کون؟ قام علی ابن ابی طالب، شیعہ کتاب نہیں سنی کتاب، اج ہونے جیدہ دل مننے حوالہ دینا، قام علی ابن ابی طالب، علی کھڑے ہوئے، نبی نے کہا اے جلس یا علی، یا علی بیٹھ جا، بیٹھ گئے علی، ثم قال النبی، پھر نبی نے کہا من لہذا القلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ ثم کان علی ابن ابی طالب، پھر علی اٹھا، پھر نبی نے کہا اجلس یا علی، یا علی بیٹھ جا۔ اب تاریخ کہتی ہے صحابہ کرام کے حالات ایسے ہو گئے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے۔ اچھا یہ سروں پہ پرندے بیٹھنا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کیا شے ہے؟ اونٹ ریگستان کا جانور ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اونٹ ریگستان کا جانور ہے، ریگستان میں دھوپ کی حدت اور شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، دھوپ کی حدت اور شدت سے اونٹ کی کوہان پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ تھوڑی سی پھٹ جاتی ہے تو وہاں زخم بن جاتا ہے، جب وہ زخم بن جاتا ہے تو پھر اونٹ کا دل کرتا ہے کہ اس زخم پہ خارش کرے۔ میں کہہ رہا ہوں اونٹ ریگستان کا جانور ہے، سورج کی تپش، دھوپ کی شدت اور حدت سے اونٹ کی کوہان پہ زخم بن جاتا ہے، تھوڑی سی جلد پھٹ جاتی ہے، جہاں سے پھٹ جاتی ہے وہاں وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، اونٹ کا جی چاہتا ہے کہ وہ خارش کرے۔ اب اونٹ کیسے خارش کرے؟ اپنی کوہان تک اپنا ہاتھ اپنا پاؤں اونٹ کیسے پہنچائے؟ اس کے لیے خارش کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ قدرت نے پھر اس کا انتظام یہ کیا ہوتا ہے کہ جو دور سے اوپر سے فضا سے پرندے گزر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوا ہے، جیسے باز ہے، جیسے کوئی بھی اور پرندہ ہے، اسے وہ اونٹ کی سرخ وہ جو جلد ہوتی ہے نا، وہ دور سے لگتا ہے کوئی بوٹی پڑی ہوئی ہے، وہ اس بوٹی کو کھانے کے لیے اونٹ کی کوہان تک، اونٹ کی کمر تک پہنچتا ہے۔ جب پہنچتا ہے تو وہ چونچ مارتا ہے، جب وہ چونچ مارتا ہے تو اونٹ کی خارش پوری ہوتی ہے، ادھر وہ بوٹی کی تلاش میں ہوتا ہے، ادھر اونٹ کی خارش پوری ہو رہی ہوتی ہے، اونٹ سر نہیں ہلاتا کہ کہیں سارے ہلاؤں اور پرندہ نہ اڑ جائے۔ تو گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں میں کی کرتا کی دکھلا میں اونٹ سر نہیں ہلاتا کہ کہیں سر ہلاؤں اور میری حرکت سے پرندہ نہ اڑ جائے، اسے کہتے ہیں سروں پہ پرندے بیٹھ جانا۔ اب یہ حالت لکھی ہے، یہ حالت لکھی ہے علماء نے۔ ارے بھائی اس میں تو پہلے فون نمبر ہے۔ اچھا 7 اکتوبر فتح شاہ پر شرط زندگی باقی تو اصغر مرحوم کے ہاں جو مجلس ادا ہو رہی ہے، ملک بھر کے اور بھی علماء و ذاکرین ہیں، میں بھی دن بھر وہی رہوں گا۔ یہ حالت ہو گئی تھی رسول کے ساتھیوں کی کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے کہہ رہے تھے اٹھنا نہیں، یہ وہی ہے جڑا سے وہی تو نہیں اپڑیا وہ میرا کوئی گلا نہیں۔
جن سمجھ آئیے وہ بول پہ بھاوے اتنے بیٹھا ہے بھاوے اتنے بیٹھا ہے، میرا یقین ہے بھائی جن میرا جملہ سمجھ آیا وہ بول پہ. تیسری بار اٹھے علی، آنکھوں میں جلال تھا علی کے. وہ بار سے کہا تھا محمد بھیج کسی کو. نبی نے تیسری بار پھر کہا اجلس یا علی، یا علی بیٹھ جا. چوتھی مرتبہ اس نے انداز بدلا، اس نے کہا محمد اگر کوئی نہیں آتا تو میرے مقابلے میں آ، اگر کوئی نہیں آ رہا تو تو میرے مقابلے میں آ. اس بار اٹھا لی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میری غیرت کی برداشت سے باہر ہے، وہ کتا بار بار آوازیں دے رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں یہ اٹھتے نہیں ہیں. نبی نے مسکرا کے کہا یا علی مجھے بھی پتا ہے تو نے جانا ہے، تجھے بھی پتا ہے تو نے جانا ہے، میں جان بوجھ کے بار بار کہہ رہا ہوں من لہذا القلب، اس کتے کے لیے کون ہے، اس کتے کے لیے کون ہے، اس کتے کے لیے کون ہے. میں تاریخ میں لکھوانا چاہ رہا ہوں میرے پاس ایسے ایسے بہادر بھی تھے جو کنفرم کتے کے مقابلے میں بھی نہیں گئے. گل سمجھ آئیے، گل سمجھ آئیے تو میری گل سمجھ آئیے. میری طرفوں ہر وہ بندہ سلام قبول کرے جڑا اس جملے سے بولے ہے. غازی دی قسم میری قیمت ہی ہو گئی ہے، میں حاضر ہو گیا اور میں سمجھتا میری حاضری لائیو مول لائی ایڈا اوکھا جملہ تے ایڈی بڑی ذات. جی مہربانی آگا جی، بہت شکریہ. اے حد سلامت رہنے بھائی جان. بھائی جسے محمد کتا کہہ دے پھر اس کا کتا ہونے میں کیا شک ہے؟ میرے پاس ایسے ایسے بہادر بھی ہیں جو کنفرم کتے کے مقابلے میں نہیں جاتے. ادھر اس نے کہا محمد تو آ کا لفظ ہے. نبی نے علی سے کہا یا علی اٹھ تیاری کر، لیکن ایک مہربانی کر، اپنی ابا مجھے دے میری ابا تو لے، اپنی کبا مجھے دے میری کبا تو لے، اپنا پیراہن مجھے دے میرا پیراہن تو لے، اپنا امام مجھے دے میرا امامہ تو لے، اپنی نالین مجھے دے میری نالین تو لے. تو ہے علی مگر وہ محمد کو بلا رہا ہے، تو محمد بن کے جا. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو ہائے نری. جی وہ میرے بھائی کی حزب حسین کی یہ محنت مولا قبول فرمائے. ہائے نری اچھا بولی کچھ نہیں ہوتا، اچھا بولی کچھ نہیں ہوتا، مل کے ہائے نری. آل محمد راضی ہوں، 14 راضی ہوں گے. تو ہے علی مگر محمد بن کے جا، تاکہ تاریخ کو پتہ چلے محمد نے کبھی کسی کو خالی نہیں بھیجا. ہائے ہائے ہائے، محمد سوال کرنے والے کو خالی لوٹاتے ہی نہیں ہیں. چلا علی محمد بن کے اعلان کیا نبی نے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کل ایمان کل کا کل کفر کے تقابل میں جا رہا ہے. میں امداد شاہ صاحب سے لے کے بھائی رفیق سے لے کے اس آخری بندے تک ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں ملامت کرے وہ بندہ اپنے آپ کو جو نہ بولے، اپنی سانس چیک کرے وہ بندہ کہ میں زندہ بیٹھا ہوں، جو بندہ اس جملے پہ نہ بولے. علی کل ایمان بن کے گئے. علی کی پوری زندگی کی پہلی لڑائی ہے جس میں علی نے امر سے کہا گھوڑے سے نیچے اتر. میں غازی دی قسم ہے بھائی مدر، میں اس بندے دے ارمان رانا جڑا بندہ ہویا میلے سے نہ بولے اس جملے سے گھوڑے سے نیچے اتر. کہتا کیوں؟ جنگ کا قانون ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے کی جاتی ہے، نیچے کیوں اتروں؟ علی نے کہا جاہل تو نے محمد کا اعلان نہیں سنا. محمد نے مجھے کل ایمان کہا ہے، تجھے کل کفر کہا ہے. میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرتا. نیچے تو سلام ہی نے میرا، سلام ہی نے میرا. غازی تو وسطہ رکھے 14 توڑے تے راضی ہون مل کے ہائے نری. کلندر علی میرا ٹریک نے بدلی جی گل ہوں پی وہ تو میں ہٹ گیا کہ میں ٹور وینا کسی اور پاسے. صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، شیر دیتا ہی صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. 1-2 دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی. ہائے نری جی آگا جی جی وہ پہ راضی روے علی علی. اس رنگ میں علی علی کیا کرو تو ماں کا شکریہ ادا کیا کرو.
میں بسم اللہ کرتا. اس کے ایک ہی گھر میں رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا. میرا مریم سے منصب پر آیا گیا اور کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ کعبہ بنا. کھجورے تو گرتے سمر، اس کا بیٹا کھجورے وہ کھاتا رہا. حیدر کی ماں 3 دن اللہ کی مہمان تھی، ان کا کھانا بھی جنت سے آیا. یہ اس خطبے کا ترجمہ ہے جو علی کی اماں نے بیت اللہ کے دروازے پہ دیا. 12-13 رجب کی درمیانی رات علی کی اماں سسرالی جاگیر میں داخل ہوئی. رجب کی درمیانی رات علی کی اماں اللہ کے بلانے پہ اپنے گھر سے چلی ہے. آج مولوی کہتے جی یہ کون سی بات ہے اتنی خوشی والی، ولی کعبے میں آ گیا، اتفاقاً ایسا ہو گیا. فاطمہ بنت اسد ماں بننے والی تھی. جب کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے، بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا. ٹہلتے ٹہلتے گھر سے باہر آ گئی، چلتے چلتے بیت اللہ کے دروازے پہ آ گئی. اچانک شہر میں زلزلہ آ گیا، کعبے کی دیوار پھٹ گئی. علی کی اماں اندر چلی گئی، زلزلے کا ایک اور جھٹکا لگا، دیوار پھر سے مل گئی. بی بی اندر قید ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا. یہ کون سی، یہ بے شمار اپنی مرضی سے نہیں گئی، اللہ کے بلانے پہ گئی ہے. میں صرف ان 6 مصروں کا تلفظ ٹھیک کرنے لگا ہوں. جو آپ نے مصرے پڑھے ہیں پلٹ کے میں اپنے مضمون پہ آ جاؤں گا. 12-13 رجب کی درمیانی رات میری شہزادی بیت اللہ میں داخل ہوئی ہے. 16 رجب کو باہر آئی ہے. نہ جاتے ہوئے در سے گئی ہے، نہ آتے ہوئے در سے آئی ہے. جاتے ہوئے بھی دیوار ہٹی ہے، آتے ہوئے بھی دیوار ہٹی ہے. فرق صرف اتنا ہے جاتے ہوئے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، آتے ہوئے نائے، جف، یمن، بطحہ، مکہ، مدینہ، یثرب، کہاں کہاں کی مخلوق بیت اللہ کے در پہ اکٹھی تھی. غازی کا واسطہ اس بندے کو جو زبان رکھتا ہے جملہ ضائع نہ ہو. اتنا بڑا رش تھا کہ علامہ مجلسی الرحمہ کو بہار میں لکھنا پڑ گیا. تاریخ عرب میں 2 بڑے اجتماع ہوئے، ایک 16 رجب 30 عام الفیل بیت اللہ کے دروازے پہ، دوسرا 18 ذی الحج غدیر کے میدان میں. آگے علامہ لکھتے ہیں دونوں اجتماع علی کے صدقے میں، پہلا دیدار علی کے لیے، دوسرا اقرار علی. مہربانی مہربانی، ہاتھ سلامت رہنے جیووں پہ. حیدری پہلا دیدار علی کے لیے زندگی میں نہیں یار، میری طرف سلام قبول کرو جی. پہلا دیدار علی کے لیے. اے جڑے سامنے جوان بیٹھے بولو میرے نال. دوسرا اقرار علی کے لیے. میں وہ مصرے دوہرا رہا ہوں جو اس بچے نے پڑھے ہیں. میرے اپنے نہ ہوتے تو شاید میں اس کو چھیڑتا بھی نہ. تھوڑا سا ایک گڑبڑ ہے اس میں تلفظ کی، وہ آپ معذرت کے ساتھ اگر قبول کریں ٹھیک کر لیں. علی کی اماں 16 رجب کو واپس چلی ہے علی کو لے کے. در کی طرف گئی نہیں، دیوار کی طرف گئی ہے. شیر چاہے بندے جنہوں نے اپنے آپ نہ دے سن ذاکری سمجھ آتی ہے، سن اردو سمجھ آتی ہے، وہ بندے میرے جملے کی قیمت دے. در کی طرف گئی نہیں، گئی دیوار کی طرف ہے. جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں، میرے راستے میں دیوار نہیں آتی. جی میرے بچڑا، جی میرے بچڑے، اے حد سلامت رانے، اے حد سلامت رانے. آل محمد راضی ہوں نے، بولو میرے نال حیدری. شاباش، دکھاں تو محفوظ رہو. اے حد سلامت رانے. جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں، میرے راستے میں دیوار آتی نہیں. دیوار ہٹی، علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے باہر آئی اور رش دیکھا، مخلوق دیکھی. اپنے آپ پہ ناز آیا میں کس کی ماں ہوں. علی کو اور اونچا کیا، اونچا کر کے فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس ان اللہ فضلنی علی جمیع خلقہ واختارنی من المختارات ممن مضى من قبل وقد اختار الله عائشة بنت مزاحم وانها ابدت الله سرا في موضع لا يحب الا استرارا ومريم بنت عمران اختارها الله ويسر عليها ولادة عيسى فهزت الجزء اليابس من النخلة في فلات من الارض حتى تساقط عليها رطبا جنيا واني ولدت في بيته العتيق وبقيت فيه 3 ايام واكل من ثمار الجنة واوراقها وارزاقها فلما اردت ان اخرج وولدي على يدي فهتف
فی ہاتف یا فاطمہ سمیہ علی فانا العالی. علی کی ماں کہتی ہے لوگوں اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں. اسد بھائی منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں، ساری کائنات، جنگ، شورکوٹ اور یہ پورے کا پورا علاقہ میرے سامنے کس کس جگہ کا نام لوں؟ کیسر والا سے لے کے شاہجہاں تک، پھالیے تک، کمالیے تک، پتہ نہیں کہاں کہاں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، پوری کائنات کے خزانے کی چابی میری تلی پہ کوئی رکھے مدر بھائی، میں اس مصرے کی قیمت میں قبول نہ کروں. خاندانی بندے پہ واجب ہے بولنا. علی کی ماں کہتی ہے لوگوں مریم کو اور میرا فرق سمجھو، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا. جی بسم اللہ. حیدری وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا. وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا. علی کی ماں کہتی ہے مریم نے محسوس کیا بچے کو بھوک لگی ہے، اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں. کروڑاں واری سلام اس بندے تھے جڑا اس جملے تے بولیا ہے میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں، میرے پاس بچے کی غذا کا انتظام نہیں. فنزل جبرائیل نازل ہوا، اس نے مریم کو سلام کیا. سلام کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا. اللہ فرما رہا ہے بچے کو کھجوریں کھلا. مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں. 25 دسمبر تھی، 25 دسمبر کو کھجور کدھر سے آ جائے؟ مریم نے کہا کھجور کا موسم نہیں. جبرائیل نے کہا تو کوئی عام عورت ہے، جا درخت کو ہاتھ لگا. مریم نے ہاتھ لگایا، درخت کھڑا ہو گیا. اب کیا کروں؟ شاخیں ہلائی. اب کیا کروں؟ 2 کھجوریں چن، 2 کھجوریں چنی. اب کیا کروں؟ اپنے منہ میں ڈال، منہ میں ڈالی. اب کیا کروں؟ اپنے لوہا پہ دہن سے نرم کر، لوہا پہ دہن سے نرم کی. اب کیا کروں؟ اپنے دانتوں سے ٹکڑے کر، ٹکڑے کی. اب کیا کروں؟ بیٹے کے منہ پہ منہ رکھ کے خود کھائے، اسے کھلا. علی کی ماں کہتی وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا. 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے. تو اللہ کی تواڈی کیا بات، بسم اللہ تواڈی کیا بات. 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی. میں تو نہیں چھیڑیا، اس چھیڑیا. 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی. نظم پڑھا واقعی؟ چلو پھر پڑھو صلوات. میں سچی مچی سے موڈ چمبے ہوں. 2 گلاں ہور کر کے تھوڑے سے چھٹی لے لیں گے. سید زیادہ بول پیا تو نظم پڑھو صلوات مل کے. 8 شوال ہے آج. داد میں لے لیے، میرا میسج نہ ضائع ہو جائے، میرا پیغام نہ ضائع ہو جائے. ذاکری ایک دور ہوں، ایک وقت ہوں، ہر ذاکر سے ہوں. ساڈے تے بھی دور رہا ہے. ڈر ہوں بھی یار اجداد نہ ملی تو اگلے سال کی دعوت نہ مل سی. ایک ٹائم ہوتا ذاکری جیسا، یہ کوئی نئی گل نہیں. اس دور تو اگے نکل گئے اساں. آل محمد سرکار دی کریمی ہے، داد ہو گئی ہے میرے سے دی. میری گل سمجھائے. 8 شوال 1344 ہجری. پھر پیانا 8 شوال. مہربانی بیٹا اتنی توجہ سے سنو گے تو شوقت تمہارا مقروض ہو جائے گا. 8 شوال 1344 ہجری 21 اپریل 1925 کو یہودی اور سعودی حکمرانوں نے مل کے جنت البقیع میں موجود زمین پہ آسمانی جنت کو منہدم کر دیا.
मसाहब नहीं मैं पढ़िया, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, मेरी गल समझो। दादशाह साहब के बुला बैठे बड़ा डिटेल नाल मसाहब पढ़ते हैं, भाई रफीक तशरीफ फरमाए। मेरा मैसेज 5-6 मिनट में और पढ़ना, वो भी असद शाह और ईमान छेड़ के लगे गए। उन्हें आख्या भाई हर हालत नज़म पढ़, तो मैं पढ़ूँ। जिसने इन्हें जाना नहीं माना, बेहतर है वो जिसने इन्हें जाना नहीं माना। 30 साल के मुताले की कसम अलमैन के दरमियान खड़ा हूं, जिंदगी में कभी बगैर वुजू के हुसैन की नौकरी करने नहीं आया। अलमैन की कसम है, जिसने इन्हें माना है वो इंसान बना है, जिसने इन्हें सोचा है वो शैतान। शाबाश, जीवो पर, जीवो पर, 1000 साल जीवो, गम कोई ना देखो। जिसने इन्हें माना, राजी हो तुम्हारी जिंदगियों में, जिसने इन्हें माना है वो इंसान बना है, जिसने इन्हें सोचा है वो शैतान बना है। 14 दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद झूठे खुदाओं का इनकार कर दिया। दुनिया में आने के बाद झूठे खुदाओं का इनकार कर दिया। उस इनकार की वजह से ये मदारात मुनहदिम किए गए। बस मेरा ये मैसेज समझो, मेरी आखिरी बात समझो, इसे साथ ले जाना। इस पिंडाल के नीचे, इस बारगाह की छत के नीचे ये मुसद्दस रहने न पाए। अगर हो सके तो ये सीडी खरीद के ये मुसद्दस आज बांट देना, SMS कर देना, तकसीम कर देना, जहां जहां तुम्हारी रसाई हो वहां वहां शौकत का ये पैगाम पहुंचा देना। मिंबर पे कह रहा हूं, शाहाने अरब भूलना ये बात कभी ना। काफी नजर आवे चंद, कभी ना। शाहाने अरब भूलना ये बात कभी ना, ये तेल की दौलत ये जमीनों का दफीना। शाबाश, शाबाश, सलाम होवे यार मेरा तुहाडे अपनों दे क्या कहने, जेड़े बंदे शेर सुन लेंदे हो। शाहाने अरब भूलना ये बात कभी ना, ये तेल की दौलत ये जमीनों का दफीना, ये नाम ये मेयार ये मक्का ये मदीना, सब है मेरी सरकार के कदमों का पस। 14 राजी होवन तुहाडे, 14 राजी होवन तुहाडे ते। ओ आखिरी हलाली बोले हैदरी। शाहाने अरब भूलना ये बात कभी ना, शाहाने अरब भूलना। मियां मजर के जलसे पे 18 सितंबर को मुल्क भर की करीम के सामने पाकिस्तान के चुने हुए उलमा ज़ाकिरीन की मौजूदगी में मैं 5वें छठे मिसरे की बैत में ऐलान करके मिंबर छोड़ा। और मिंबर पे कह रहा हूं 2 चीजें हैं अरब के पास, एक मक्का एक मदीना जिस पे नाज है। मैं मिंबर पे कह रहा हूं अरबो है नूर मदीने में पैगंबर की वजह से, काबे का शरफ है मेरे हैदर की।